بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے رسمی سے انداز میں ان سے سلام دعا کی اور آگے بڑھ گئے۔ وہ ایک بہت بڑا اور آراستہ پراستہ ہال تھا جو اس وقت روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ گو کہ بیٹھنے کے لیے بڑی ترتیب اور سلیقے سے کرسیاں بھی لگی ہوئی تھیں، لیکن بیشتر لوگ ٹولیوں کی صورت میں ادھر ادھر کھڑے گپ شپ میں مشغول تھے۔ چاروں طرف بن بناہٹ کی گونج سی محسوس ہو رہی تھی، جس میں سرگوشیوں، مترنم قہقہوں، کھردری آوازوں، دبی دبی ہنسی اور بے حجاب فکروں غرضی کے سبھی طرح کے آہنگ کا امتزاج تھا۔ ہال کے ایک سرے پر بہت خوبصورت اسٹیج بھی نظر آ رہا تھا، مگر فی الحال اسٹیج پر کوئی نہیں تھا۔ ہم نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مگر سیٹھ کرامت کہیں نظر نہ آیا۔ شفیع شاہ بولا، آتے وقت میں نے دیکھا تھا کچھ مہمان لان پر بھی ملگجے اندھیرے میں ٹولیاں بنائے کھڑے ہیں، چلو وہاں بھی دیکھ لیتے ہیں، شاید سیٹھ صاحب وہیں ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہم ہال سے نکل آئے اور سیڑھیاں اتر کر لان کی طرف چل دیے۔ طویل و عریض لان پر ملگجی سی روشنی تھی، سبزے کی باڑ اور سرو کامت پودوں کے گرد رنگین آرائشی بتیوں کی جالریں لپٹی ہوئی تھیں۔ کچھ لوگ دو دو تین تین کی ٹولیوں میں ادھر ادھر کھڑے گپ شپ میں مشغول تھے۔ کبھی کبھی کوئی مخصوص سا کہا سنائی دے جاتا تھا۔ باوردی بیر مشروبات تشتریوں میں سجائے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ ہم بھی مہمانوں ہی کی طرح لان میں ٹہلنے کے سے انداز میں غیر محسوس طور پر ہر چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے ادھر ادھر چکرانے لگے۔ اتنی کم روشنی میں کسی کو پہچاننے کے لیے خاصا قریب جانے کی ضرورت تھی، لیکن میری اور شفیع شاہ کی آنکھیں اس سے بھی کم روشنی میں بہت دور تک دیکھنے کی عادی تھیں۔ ہم دونوں نے ایک طویل عرصے تک راتوں کو گپ اندھیرے میں ویرانوں کی خاک چھانی تھی۔ بالآخر سیٹھ کرامت ہمیں نظر آ گیا۔ وہ ایک دور افتادہ گوشے میں دو احمق سے نوجوانوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ تینوں کے ہاتھوں میں گلاس تھے اور گو کہ ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ باتوں کے دوران کبھی کبھی وہ نوجوان منہ پر ہاتھ رکھ کر بے ڈنگے انداز میں نہایت نیچی آواز میں کھی کھی کرنے لگتے۔ سیٹھ کرامت شاید کوئی ایسا واقعہ سنا رہا تھا جو ان کے نزدیک بہت ہی پر لطف ہوگا۔ ان میں سے ایک نوجوان بے حد موٹا تھا اور موٹے موٹے شیشوں کی اینک لگائے ہوئے تھا۔ ہر بار ہنسی کے ساتھ اس کا پیٹ تھل تھل کرنے لگتا تھا۔ دوسرا میانہ قامت اور خوش پوش تھا۔ دونوں نوجوان یقیناً دولت مند گھرانوں سے تھا۔ مفلسوں کا بھلا اس قسم کی محفلوں میں کیا کام؟ وہ جس انہماک سے سیٹھ کرامت کی باتیں سن رہے تھے، اس سے ان کے چہرے پر برستی ہوئی حماقت اور گہری ہو جاتی تھی۔ سیٹھ کرامت ایک ادھیڑ عمر رنڈوا تھا۔ اس کے بچے تھے جن میں سے کوئی ابھی جوان نہیں تھا۔ وہ ایک آدمی تھا جس کے سر کے بیشتر بال جھڑ چکے تھے۔ اس کی چہرے سے مکاری جھلکتی تھی۔ وہ ہمیشہ بے ہنگم لباس میں ہوتا تھا۔ تقریبات میں بھی جہاں ڈنر سوٹ پہن کر آنے کی درخواست کی جاتی تھی، سیٹھ کرامت اس حال میں پہنچ جاتا تھا کہ پتلون اور رنگ کی ہوتی تھی اور کوٹ دوسرے رنگ کا، اور قمیض کسی طور پر پتلون سے باہر ہوتی تھی۔ پیروں میں عام طور پر ہانگ کانگ کی چپل ہوتی تھی۔ اگر کبھی بہت زیادہ فیشنیبل بنتا تھا تو سینڈل پہن لیتا تھا۔ اسے دیکھ کر کسی اجنبی کو شبہ تک نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کتنا دولت مند آدمی ہے۔ دفتر میں عموماً وہ کرسی پر اکڑوں بیٹھا ہوتا تھا۔ اس کی میز پر 6-7 ٹیلی فون تھے اور وہ سب کے سب اکثر مصروف ہی ہوتے تھے۔ کسی پر سودے کی بات چل رہی ہے، کسی پر کسی چیز کا بھاؤ بڑھنے کی خبر آ رہی ہے، تو کسی پر بھاؤ گھٹنے کی۔ سیٹھ کرامت کا کوئی ایک کاروبار نہیں تھا، بیسیوں دندے تھے۔ جس کام میں بھی 4 پیسے کا منافع نظر آتا تھا وہ اس میں رقم لگا دیتا تھا۔ اپنے حلیے سے قطع نظر وہ گاڑی ہمیشہ نئے ماڈل کی اور خاصی مہنگی رکھتا تھا۔ کوٹھی بھی اس کی بہت شاندار تھی اور زیادہ تر باہر کے سامان سے سجی ہوئی تھی۔ معلوم نہیں ان چیزوں پر اس نے کیوں کر رقم خرچ کر لی تھی۔ سیٹھ رمضان کی معرفت اس سے میرا تعارف ہوا تھا اور نہ جانے کس طرح خود بخود ہی ہمارے مراسم بڑھتے چلے گئے۔ میں جب بھی کراچی آتا اس سے ضرور ملاقات ہوتی اور کم از کم ایک وقت کا کھانا ہم ضرور اکٹھے کھاتے۔ ہوٹل کی تعمیر کے دنوں ہم نے فنانسروں کی جو سینڈی
ٹکٹ بنائی تھی اس میں شرکت کے لیے۔ اس سے بات چیت سیٹھ رمضان اور شفیع شاہ نے آگے بڑھائی تھی اور وہ کسی خاص رد و قد کے بغیر اس کے لیے تیار ہو گیا تھا، بلکہ اس کے تیار ہونے کے بعد ہمیں دوسرے دو سیٹھوں کو انکار میں جواب دینا پڑا تھا جو ہمارے ساتھ روپیہ لگانے کو تیار تھے۔ ہم نے ان دو سیٹھوں پر اکیلے سیٹھ کرامت کو اس لیے ترجیح دی تھی کہ وہ مالی طور پر ان دونوں کی نسبت کہیں زیادہ مستحکم تھا، اور اس وقت تک ہمارا خیال تھا وہ لین دین اور زبان کا بھی بہت کھرا ہے۔ ہم کئی منٹ تک کچھ دور کھڑے انتظار کرتے رہے کہ شاید دونوں احمق نوجوان سیٹھ کرامت کو تنہا چھوڑ کر کسی اور طرف چلے جائیں، مگر ان کی گفتگو کا سلسلہ ختم ہونے میں نہ آیا۔ بالآخر ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور ٹہلتے ہوئے ان کے قریب اس طرح جا کھڑے ہوئے کہ میں سیٹھ کرامت کے دائیں طرف تھا اور شفیع شاہ بائیں طرف، سیٹھ رمضان سامنے تھا مگر وہ 2 قدم ہٹ کر کھڑا ہوا تھا۔ ان تینوں نے باری باری ہم تینوں کو دیکھا۔ نوجوانوں کے چہروں پر تو محض خفیف سی بدمزگی کے آثار تھے، گویا انہیں بات ادھوری رہ جانے کی وجہ سے کوفت ہوئی ہو۔ سیٹھ کرامت کو البتہ حیرت کا جھٹکا سا لگا تھا، یا کلک تھی اسے، گویا سانپ سونگ گیا تھا۔ روشنی نہایت کم ہونے کے باوجود میں نے محسوس کیا کہ اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا شفیع شاہ نے ریوالور جیکٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے اس کی نال سیٹھ کرامت کی پسلیوں پر ٹکا دی ہے۔ ہیلو کرامت، میں نے دھیمے اور خوشگوار لہجے میں کہا۔ ہیلو، سلام علیکم، تم اس وقت اور یہاں؟ وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا۔ تمہارا کیا خیال تھا ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں نہیں، میرا مطلب ہے۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بات کیونکہ بہت ضروری تھی لہٰذا ہم نے سوچا تمہیں فوری طور پر اطلاع ملنی چاہیے۔ میں نے اپنا لہجہ خالصتاً کاروباری بناتے ہوئے کہا، تمہارے لیے ایک افسوسناک خبر ہے۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا کہ اس خوشگوار موقع پر گپ شپ کے دوران میں تمہارے لیے خبر لے کر آ گیا ہوں، لیکن مجبوری ہے۔ سیٹھ کرامت، تمہارا سیمنٹ کا ایک جہاز ڈوب گیا ہے۔ تمہیں فوری طور پر کچھ دیر کے لیے دفتر چلنا ہوگا۔ انشورنس کی کارروائی کے سلسلے میں فوری طور پر کچھ ضروری اقدامات کرنے ہیں۔ میں نے ان دونوں نوجوانوں کی طرف اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے تمہیں اپنے دوستوں سے معذرت کر لینی چاہیے۔ سیٹھ کرامت کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اینک والا موٹا نوجوان بول اٹھا، ہم چلتے ہیں کرامت بھائی، پھر کسی وقت گپ شپ رہے گی۔ اس وقت تو ظاہر ہے یہ بری خبر سن کر آپ کا دل برا ہو گیا ہوگا، ہمیں بھی بڑا افسوس ہوا۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ دونوں وہاں سے چل دیے۔ سیٹھ کرامت پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ان آنکھوں میں ایک خاموش التجا دم توڑ رہی تھی۔ شاید وہ ان نوجوانوں کو روکنا چاہتا تھا، گو کہ اسے فائدہ اس طرح کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایک بار تو اس کے ہونٹ پھڑ پھڑائے بھی، شاید اس نے ان نوجوانوں کو پکارنا چاہا تھا، لیکن اسی لمحے غالباً شفیع شاہ نے اس کی پسلیوں پر ریوالور کی نال کا دباؤ بڑھا دیا تھا۔ آؤ چلیں سیٹھ کرامت، میں نے اس کی کلائی بظاہر نرمی سے لیکن در حقیقت آہنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا، ہمیں کچھ ضروری گفتگو کرنی ہے اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ مجھے دوسرے معاملات بھی دیکھنے ہیں۔ تم لوگ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ بالآخر وہ پھنسی سی آواز میں بولا۔ تمہیں کسی خراب جگہ پر لے جانے کا ارادہ ہرگز نہیں ہے، میں نے ملائمت سے کہا۔ ہمیں تو معمولی سا کاروباری مسئلہ طے کرنا ہے، اگر وہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا تو ہم چھوٹا موٹا جشن بھی منائیں گے، تھوڑی سی تفریح بھی کریں گے۔ تم قدم تو بڑھاؤ۔ شفیع نے اسے ریوالور کی نال سے ٹھوکا دیا اور وہ ہمارے گھیرے میں گیٹ کی طرف چل دیا۔ جب ہم ذرا زیادہ روشنی سے گزرے تو میں نے دیکھا سیٹھ کرامت کا رنگ واقعی فک ہو چکا تھا اور اتنی سی دیر میں ہی اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جم چکی تھیں۔ کچھ حشاش بشاش نظر آنے کی کوشش کرو یار، میں نے اس کی کلائی پر دباؤ ذرا سا بڑھاتے ہوئے کہا۔ لوگ کیا سوچیں گے کہ معزز آدمیوں کی اس ٹولی میں یہ شخص اتنا بد حواس کیوں نظر آ رہا ہے؟ تمہارے چہرے پر تو یوں ہوائیاں اڑ رہی ہیں جیسے تمہیں پھانسی کے تختے پر لے جایا جا رہا ہو۔ ابھی تو ہم نے تم سے کچھ کہا ہی نہیں۔ اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا کلائی پر دباؤ ذرا سا بڑھ جانے کی وجہ سے وہ کرا اٹھا۔ گیٹ سے باہر آتے ہی وہ بولا، میرا ڈرائیور میری واپسی کا انتظار کرے گا، ہم پہلے تمہیں ڈرائیور کے پاس ہی لے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، کہاں کھڑی ہے تمہاری گاڑی؟ ادھر فٹ پاتھ کے ساتھ اس نے دوسری طرف کے فٹ پاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ ہم اسی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے بدستور پرسکون لہجے میں کہا، تمہارا بریف کیس یقیناً گاڑی میں ہوگا، تم ڈرائیور سے بریف کیس لوگے اور اسے ہدایت کرو گے کہ وہ گھر جا کر
پیغام دے کہ تمہیں اچانک ایک کاروباری پریشانی کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے، شاید 2-3 روز لگ جائیں۔ یہ پیغام تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، تمہارے بچے پریشان نہیں ہوں گے۔ 2-3 دن وہ ہکلایا۔ فکر نہ کرو، ہم تمہیں بور نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے اسے تسلی دی، اور وہ بریف کیس تو میری گاڑی میں نہیں ہے، میں تو یہاں شادی میں آیا تھا۔ ظاہر ہے اس نے گویا ہمارے راستے میں ایک رکاوٹ کھڑی کرتے ہوئے کہا، اب ایسی باتیں مت کرو کرامت، ہم یہیں سڑک پر تمہارے پہلو میں 2-4 گولیاں اتار کر تمہیں ٹریفک کے ریلے میں اچھال پھینکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بہت سے گاڑیوں والے فوری طور پر بریک نہیں لگا سکیں گے اور تمہاری لاش کو رونتے ہوئے گزرتے چلے جائیں گے۔ آج کل تو کتے بھی اس قسم کی موت مرنا پسند نہیں کرتے، تم تو پھر بھی خاصے معزز قسم کے انسان ہو۔ میں نے اس کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے کہا، تم ڈرائیور سے صرف اتنا ہی کہنا جتنا میں نے کہا ہے، اس سے زیادہ ایک لفظ بھی کہا تو خواہ مخواہ تمہارے ڈرائیور کو تمہاری موت کا المناک منظر دیکھنا پڑے گا۔ وہ تھوک نکل کر رہ گیا۔ سڑک پار کرتے وقت میں نے کہا، مجھے معلوم ہے بریف کیس تمہاری گاڑی میں ہوگا اور اس میں تمہاری چیک بک بھی ہوگی۔ یہ تو شادی کا موقع تھا، مجھے یقین ہے تم جنازے میں بھی جاتے ہوگے تو تمہاری گاڑی میں بریف کیس اور اس میں تمہاری اہم کاروباری چیزیں ضرور موجود ہوتی ہوں گی۔ تم ان لوگوں میں سے ہو جو کسی کی آخری رسوم میں شرکت کے وقت بھی کوئی کاروباری معاملہ طے کرنے کے لیے تیار رہتے ہو۔ میں نے چند ہی ملاقاتوں میں تمہارا خاصا مشاہدہ کر لیا تھا، افسوس کہ میں تمہاری اس خاصیت کا اندازہ نہیں کر سکا تھا کہ تم اتنا ٹھونک بجا کر کی جانے والی باتوں سے بھی پھر سکتے ہو۔ ہم دوسری طرف کے فٹ پاتھ پر پہنچ چکے تھے۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن خیر تمہیں بھی ہمارے بارے میں اندازے لگانے میں غلط فہمی ہوئی ہے، ہم شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ بہت بڑے بدماش ہیں۔ اس دوران ہم اس کی گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اس کا ڈرائیور بڑے آرام سے اپنی سیٹ پر نیم دراز ٹیپ پر ایک انگریزی دھن سن رہا تھا، شاید سر بھی دھن رہا تھا۔ سیٹھ کرامت پر اس کی نظر اچانک پڑی اور وہ ہڑبڑا کر ٹوپی سر پر رکھ کر اور ٹیپ بند کر کے گاڑی سے نکل آیا۔ بخلاہٹ میں اس نے ہمیں باقاعدہ ایڑیاں بجا کر سلیوٹ بھی مار دیا۔ میرا بریف کیس دے دو، سیٹھ کرامت ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، بچوں سے کہہ دینا مجھے ایک کاروباری پریشانی کے سلسلے میں اچانک ہی شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے، شاید 2-3 دن لگ جائیں، وہ پریشان نہ ہوں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے ہماری ہدایت پر حرف بے حرف عمل کیا تھا اور ضرورت سے ایک لفظ بھی زیادہ نہیں بولا تھا۔ اس ہدایت پر عمل میری زبان نے نہیں، سیٹھ کرامت کی پسلیوں پر ٹکی ہوئی ریوالور کی نال نے کرایا تھا۔ ریوالور کے زور پر کسی سے بات منوانا بھی بڑا نازک فن ہے۔ ریوالور کی اپنی بھی ایک زبان ہوتی ہے، نال کا دباؤ کب بڑھایا جائے، کب گھٹایا جائے، کب اس کے ذریعے تنبیہ کی جائے اور کب اس کے ذریعے بتایا جائے کہ شکار کو کس سمت میں مڑنا ہے، ان سب باتوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور ریوالور اگر کسی ماہر فن کے ہاتھ میں ہو تو اناڑی سے اناڑی شکار بھی اس کی زبان سمجھنے لگتا ہے۔ اس وقت ریوالور شفیع شاہ کی جیب میں اس کی گرفت میں تھا اور شفیع شاہ خود بہت کم بولتا تھا، زیادہ تر مذاکرات اس کا ریوالور ہی کرتا تھا۔ ڈرائیور نے نہایت مستعدی سے ڈیش بورڈ کے نیچے سے سیٹھ کرامت کا بریف کیس نکال کر ادب سے اسے پیش کیا۔ بریف کیس کچھ ایسا زیادہ بریف کیس بھی نہیں تھا، اچھا خاصا چھوٹا موٹا سوٹ کیس ہی معلوم ہوتا تھا۔ تم اب گھر چلے جاؤ، سیٹھ کرامت نے مزید عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے ہدایت کی اور وہ سلام کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہم سیٹھ کرامت کو گھیرے میں لیے واپس اسی طرف گھوم گئے جدھر سے آئے تھے۔ ہماری گاڑی اس طرف کافی دور کھڑی تھی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر شفیع شاہ نے چابیاں سیٹھ رمضان کو پکڑا دیں۔ ڈرائیو تم کرو رمضان، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا، ہم اپنے معزز مہمان کے پاس بیٹھیں گے۔ ہم پچھلی سیٹ پر اس طرح بیٹھ گئے کہ کرامت میرے اور شفیع شاہ کے درمیان تھا۔ میں نے اب کرامت کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ اس طرح اپنے ہاتھ کے جوڑ کو سہلانے لگا جیسے اس کا ہاتھ کسی شکنجے سے آزاد ہوا ہو۔ جانا کدھر ہے؟ سیٹھ رمضان نے سٹیئرنگ وہیل سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے خاص ٹھکانوں کا اسے بھی علم نہیں تھا۔ ڈیفینس میں ہمارا ایک چھوٹا سا مہمان خانہ ہے، میں نے جواب دیا، وہیں چلنا ہے، شفیع شاہ تمہیں راستہ بتاتا جائے گا۔ پہلے تم سن سیٹ بلیوارڈ تک پہنچو۔ چند لمحے بعد گاڑی مین کلفٹن روڈ
روڈ پر فراٹے بھرنے لگی۔ کھڑکیوں کے تاریک شیشے چڑھے ہوئے تھے اور گاڑی کے اندر انجن کی ہلکی سی سرسراہٹ کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے تم لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہی سنا تھا۔ بالآخر سیٹھ کرامت کسی حد تک خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑایا۔ اب اس کی حالت کافی سنبھل چکی تھی۔ کس دیدہ دلیری سے تم لوگ مجھے ایک شاندار اور پرہجوم تقریب سے اٹھا لائے ہو۔ تمہیں ذرا بھی خوف نہیں کہ بعد میں تمہاری شناخت بھی ہو سکتی ہے؟ تم لمبے چکر میں بھی پھنس سکتے ہو۔ میں شہر کا کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہوں۔ معمولی آدمی تو ہم بھی نہیں ہیں، میں نے ملائمت سے کہا، اور پھر یہ کہ ہم کوئی کچا کام نہیں کرتے۔ کوئی عمارت گراتے ہیں تو اس طرح نہیں کہ ملبہ اپنے ہی اوپر آن گرے، اور اگر کبھی ناگزیر حالات میں خطرہ مول لینا بھی پڑ جائے تو ایسا کیا گھبرانا؟ خطرات کے بغیر بھی بھلا کوئی زندگی ہے؟ ویسے بائی دی وے، تم نے ہمارے بارے میں کیا سن لیا؟ کچھ ہمیں بھی بتاؤ۔ یہی کہ تم کوئی اچھے آدمی نہیں ہو، تمہارے کاروبار کچھ مشکوک قسم کے ہیں۔ میں نے اڑتی سی یہ بات سنی تھی لیکن یقین نہیں کیا تھا، آج یقین آ گیا۔ وہ بولا، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، رمضان سیٹھ، کچھ سنا تم نے؟ کرامت صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے کاروبار پر انہیں شک ہے، اور یہ خود تو بیچارہ بڑی معصوم روح ہے، سیدھا پنگوڑے سے نکل کر ہمارے درمیان آ بیٹھا ہے۔ مجھے حقیقتاً غصے کی ہلکی سی لہر چھو کر گزر گئی تھی۔ میں نے ناگواری سے سیٹھ کرامت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب شہر میں بیماریاں وبائی شکل پھیلتی ہیں تو تم دواؤں کے سٹاک زیر زمین پہنچا دیتے ہو تاکہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے مریض منہ مانگی قیمتیں ادا کرنے پر تیار ہو جائیں۔ بجٹ آنے سے پہلے تم نہ جانے کن کن چیزوں کے ذخیروں سے گودام بھر دیتے ہو، اور لوگ ذرا سی چیزوں کے لیے بازاروں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ جہاں تمہارا بس چلتا ہے تم ضرورت مندوں پر چھری چلانے سے ذرا بھی نہیں ہچکچاتے اور ہمیں فرق سمجھا رہے ہو مشکوک اور صاف ستھرے کاروباروں کا۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے اپنا لہجہ اعتدال پر لاتے ہوئے کہا، تمہارا خیال ہے ہم تمہیں نہیں جانتے، لیکن ضرورت پڑنے پر ہم تمہارا شجرہ نسب تک کھود نکالیں گے۔ تمہاری ہی نہیں، تمہارے آباء و اجداد کی ہیرا پھیری کی بھی پوری فہرست تیار کرا لیں گے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے نہایت ملائمت سے کہا، یقین کرو سیٹھ، تمہارے مقابلے میں ہم بہت زیادہ شریف اور نیک دل لوگ ہیں۔ تمہیں ہم سے کیے ہوئے اچھے بھلے تحریری معاہدے سے منحرف ہونے کی کیا سوجی تھی؟ یہی اڑتی سی باتیں سن کر میں نے تمہارے ساتھ تعلق واسطہ جوڑنا بہتر نہیں سمجھا تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، حالانکہ فکر مند ہمیں ہونا چاہیے تھا، ہم اتنے بڑے فراڈیے کے ساتھ ناتا جوڑ رہے تھے۔ میں نے حقارت سے کہا، اگر تم اتنے ہی پارسا تھے تو تمہیں پہلے ہی تسلی کر لینی چاہیے تھی۔ تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ہم لوگوں سے تعلق جوڑنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور جوڑ کر توڑنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ اس کوشش میں کبھی کبھی زندگی کی ڈور بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد سیٹھ کرامت مصالحانہ لہجے میں بولا، بات اب میری سمجھ میں آ گئی ہے، میں معاہدے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہوں۔ صبح تم لوگ میرے دفتر آ جاؤ، ہم بیٹھ کر کارروائی مکمل کر لیں گے۔ مجھے کہیں لے جانے اور خواہ مخواہ زیادہ وقت برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات اب ہماری سمجھ میں بھی آ گئی ہے، اور وہ یہ کہ ہر کسی پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تو جس طرح بات طے ہو رہی ہے اسی طرح ہونے دو، اور پھر ہمیں دفتر آنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ تمہارا دفتر تو اس وقت ہمارے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ میں نے اس کے بریف کیس کی طرف اشارہ کیا۔ 3 تلواروں والے چوراہے سے شفیع شاہ کی ہدایت کے مطابق سیٹھ رمضان نے گاڑی بائیں طرف موڑ لی۔ ابھی زیادہ رات نہیں بیتی تھی مگر ڈیفنس کی سڑکوں پر ویرانی نظر آ رہی تھی۔ کہیں کہیں اکا دکا کاریں آتی جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ دفعتاً شفیع شاہ بولا، باس، ایک کار ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، البتہ چند منٹ سے وہ عقب نوا آئینے کی طرف ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میں بھی دیکھ چکا ہوں، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ مخصوص ساخت کی ہیڈ لائٹس تھیں، سیٹھ کرامت کی گاڑی میں دیکھ چکا تھا، یہ اس کی ہیڈ لائٹس نہیں تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ سیٹھ کرامت تعاقب کی خبر سن کر کسمسایا تھا، شاید اسے کچھ امید بندی تھی۔ میں نے رمضان کو ہدایت کی، کچھ دیر گاڑی یوں ہی ادھر ادھر چھوٹی موٹی سڑکوں پر گھماؤ تاکہ پوری طرح یقین ہو جائے کہ یہ گاڑی واقعی ہمارے تعاقب میں ہے۔ سیٹھ رمضان نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ کچھ دیر بعد میں نے گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے شفیع شاہ کی طرف دیکھا۔ گاڑی واقعی ہمارے ہی تعاقب میں تھی۔ ٹھیک ہے، اب کسی ویران سڑک کی طرف لے چلو۔ میں نے سیٹھ رمضان کو ہدایت کی۔ کلفٹن کے ساحلی علاقوں میں اس وقت بالکل ویرانی ہوگی۔ سیٹھ رمضان گاڑی ایک نسبتاً
چوڑی اور دو طرفہ سڑک کی طرف موڑتے ہوئے بولا، کلفٹن سے ہم اس وقت بھی زیادہ دور نہیں تھے۔ چند منٹ بعد ہم ساحلی علاقے کی طرف نکل آئے۔ سڑک کے دونوں طرف بیشتر پلاٹ خالی پڑے ہوئے تھے، کہیں کہیں اپارٹمنٹس پر مشتمل کئی منزلہ عمارتیں سر اٹھائے کھڑی تھیں، لیکن وہ اندھیرے میں لپٹی ہوئی تھیں۔ اسٹریٹ لائٹس بھی کوئی ہی روشن تھی۔ کار بدستور ہمارے پیچھے لگی ہوئی تھی، بلکہ اب تو کار والوں کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم تعاقب سے باخبر ہو چکے ہیں، اس لیے وہ احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر قریب تر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن سیٹھ رمضان نے رفتار بڑھا دی تھی۔ اب تو میں یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ ہمارے تعاقب میں آنے والی کار ہلکے براؤن رنگ کی فورڈ کورٹینا تھی۔ یہ کون ہو سکتا ہے سیٹھ صاحب؟ میں نے سیٹھ کرامت کو کوہنی مار کر تیکھے لہجے میں پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، وہ مضطرب لہجے میں بولا، شاید پولیس ہو۔ میں ہنس دیا۔ بہت خوب، تمہارا خیال ہے اس طرح ہم لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے؟ شاید تمہیں نرا کاٹ کا الو ہی سمجھ رہے ہو۔ ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ ہماری پولیس عمدہ قسم کی پرائیویٹ گاڑیوں میں بیٹھ کر اتنی خاموشی اور مستعدی سے کسی کا تعاقب نہیں کرتی۔ پولیس، حتیٰ کہ خفیہ پولیس کی گاڑی بھی 1 میل دور سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کا کرنا کیا ہے باس؟ شفیع شاہ نے سرسراتی ہوئی سی آواز میں پوچھا۔ اسے جب کوئی مختصر مہم یا مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو اس کی آواز گویا سرگوشی میں ڈال جاتی تھی، لیکن اس میں خنجر کی سی کاٹ پیدا ہو جاتی تھی۔ عام آدمی اس آواز کو سن کر شاید اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر محسوس کرتا۔ اس کا میں ہی کچھ کرتا ہوں۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، تم سیٹھ صاحب کو ہی قابو میں رکھو، مجھے بھی اپنا نشانہ آزمائے کافی دن گزر چکے ہیں۔ جس مرسیڈیز میں ہم سفر کر رہے تھے وہ شفیع شاہ کے استعمال میں رہتی تھی اور ہماری خاص گاڑیوں میں سے ایک تھی۔ ہماری خاص گاڑیوں میں کئی خفیہ خانوں میں ایسی بہت سی چیزیں محفوظ رہتی تھیں جو ہنگامی صورتحال میں استعمال ہو سکتی تھیں اور حالات کا پانسا پلٹ سکتی تھیں۔ میں نے سیٹ کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک خفیہ بٹن دبا کر سیٹ کے نیچے ہی بنا ہوا ایک خفیہ خانہ کھولا اور ڈٹول کر اس میں سے ایک طاقتور رائفل نکالی جو 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ رائفل کو جوڑنے اور اس پر سائلنسر فٹ کرنے میں مجھے بمشکل چند سیکنڈ لگے۔ سیٹھ کرامت دہشت زدہ سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف پیٹ کرتے ہوئے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا اور رائفل کی نال کے ساتھ سر کھڑکی سے نکالتے ہوئے نشانہ لے کر تقریباً ایک ساتھ ہی 2 فائر کیے اور دوسرے ہی لمحے میں ایک انجانی مسرت محسوس کرتے ہوئے مسکرا دیا۔ نشانہ درست ہی رہا تھا۔ فائروں کی آواز تو محض ہلکی سی شک تک بھی محدود رہی تھی جو ہوا کی شاں میں مدغم ہو گئی تھی، مگر ساتھ ہی 2 زوردار دھماکے ہوئے تھے۔ فورڈ کے دونوں اگلے ٹائر برسٹ ہو گئے تھے۔ دوسرے لمحے کار بری طرح لہرائی۔ سڑک کے درمیان کچی پٹی پر شجر کاری کی غرض سے نئے پودے لگائے گئے تھے اور ان کے گرد اینٹوں کی گول منڈیریں بھی کھڑی کی گئی تھیں۔ کار ایسی ہی ایک منڈیر سے بری طرح ٹکرائی۔ میں نے شیشہ ٹوٹنے کا چھناکا اور پھر کار کی باڈی پر اینٹیں گرنے کی آواز سنی۔ کار وہیں رک چکی تھی اور الٹتے بچی تھی۔ میں نے سر اندر کر کے رائفل گود میں رکھ لی اور کھڑکی کا شیشہ چڑھا دیا۔ شکر ہے ونڈ اسکرین پر فائر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، میں نے اطمینان کی سانس لے کر کہا، اور یہ بھی شکر ہے کہ متحرک چیزوں کا نشانہ لینے کی میری صلاحیت بھی متاثر نہیں ہوئی۔ باس آپ بہرحال باس ہیں، شفیع شاہ بولا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ اتنی مسکراہٹ بھی اس کے ہونٹوں پر تبھی آتی تھی جب وہ بہت خوش ہوتا تھا۔ باس آپ بہرحال باس ہیں، شفیع شاہ بولا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ اتنی مسکراہٹ بھی اس کے ہونٹوں پر تبھی آتی تھی جب وہ بہت خوش ہوتا تھا۔ بس اب ڈیفنس کی طرف ہی چلے چلو، میں نے کہا۔ سیٹھ کرامت اب بالکل اسی طرح ڈھیلا ہو کر بیٹھ گیا تھا جیسے کسی غبارے سے ہوا نکل گئی ہو۔ تاہم مجھے اب بھی یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ سیٹھ کرامت کا ایسا کون سا ہمدرد ہو سکتا تھا جو اس کی خاطر انجانے خطرات میں کود پڑنے کے لیے اس حد تک تیار تھا۔ لیکن فی الحال اس سوال کا جواب حاصل کرنا میرے لیے زیادہ ضروری نہیں تھا، اس لیے میں اسے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیٹھ رمضان ایک ایسے راستے سے واپس روانہ ہوا جس پر ہمیں دوبارہ اس مقام سے نہیں گزرنا پڑتا جہاں ہم اپنے تعاقب میں آنے والی کار کو چھوڑ آئے تھے۔ شفیع شاہ نے ایک بار پھر راستوں کے متعلق سیٹھ رمضان کو ہدایت دینا شروع کر دی۔ ایک گلی میں پہنچ کر شفیع شاہ نے ایک ہاتھ سے اپنا اسکارف کھول کر میری طرف بڑھایا اور میں نے اس کا مقصد سمجھتے ہوئے اسکارف سیٹھ کرامت کی آنکھوں پر لپیٹ دیا۔ وہ ایک بار پھر کسمسا کر رہ گیا۔ اس کے ہاتھ آزاد
حالات تھے، لیکن اس نے اسکارف آنکھوں سے ہٹانے کی قطعاً کوشش نہیں کی۔ گاڑی مزید کچھ دیر تک ادھر ادھر گلیوں میں چکراتی رہی۔ کچھ گلیوں کے چکر بلا ضرورت بھی لگائے جا رہے تھے، لیکن در حقیقت اس میں کچھ ایک مقصد پوشیدہ تھا۔ شفیع شاہ چاہتا تھا کہ سیٹھ کرامت آنکھیں بند ہونے کے بعد سمتیں بھی صحیح طور پر یاد نہ رکھ سکے کہ گاڑی کس کس طرف مڑی تھی۔ بالآخر گاڑی ہمارے مطلوبہ بنگلے کے سامنے جا رکی۔ یہ ایک مختصر سا ہی بنگلہ تھا اور طرز تعمیر بھی سادہ سا ہی تھا۔ اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے کافی دور دور تک کوئی اور بنگلہ نہیں تھا اور نیچے نیچے پلاٹ خالی پڑے تھے۔ کسی میں جوہڑ کی طرح پانی کھڑا تھا اور کسی میں جھاڑ جنکاڑ پھیلا ہوا تھا۔ بنگلہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور سیاہ گیٹ بند تھا، لیکن رمضان نے ہلکا سا ہارن دیا تو چند لمحے بعد ہی ہماری خصوصی تربیت یافتہ گارڈ نے بغلی گیٹ کھول کر باہر جھانکا، پھر لپک کر گیٹ کھول دیا۔ گاڑی ڈرائیو وے میں چھوڑ کر ہم ایک صاف ستھرے بیڈ روم میں پہنچے۔ شفیع شاہ نے دروازہ بند کر دیا اور میں نے سیٹھ کرامت کی آنکھوں سے اسکارف ہٹا دیا۔ بیٹھو کرامت سیٹھ، آرام سے بیٹھو، میں نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ گھبرانے یا پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ وہ بیڈ پر بیٹھ تو گیا، لیکن اس طرح جیسے موقع ملتے ہی اٹھ بھاگے گا۔ اعصابی کشیدگی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ میں نے اس کا بریف کیس اس کے پاس ہی رکھ دیا اور خود کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی کوچ پر جا بیٹھا۔ سیٹھ رمضان پہلے ہی بیٹھ چکا تھا، گویا صورتحال سے محظوظ ہو رہا تھا۔ یہ ہماری محبت کا کمال تھا، ورنہ پہلے وہ اس قسم کے حالات میں خوفزدہ ہو جایا کرتا تھا۔ گارڈ ایک طرف مؤدب کھڑا تھا اور شفیع شاہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ میں نے گارڈ سے کہا، سیٹھ صاحب کے لیے کھانا اور چائے وغیرہ تیار کراؤ، یہ 2-3 روز یہیں رہیں گے، ہر طرح سے ان کے آرام کا خیال رکھنا۔ یہ مخصوص اصطلاحیں تھیں اور تربیت یافتہ گارڈ ان کا مطلب اچھی طرح سمجھتا تھا۔ جب بھی ہمیں کسی شخص کو یرغمالی قیدی یا کسی اور حیثیت سے یہاں رکھنا ہوتا تھا تو اس گارڈ کی ذمہ داری ہوتی تھی وہ شخص نہ تو فرار ہونے پائے اور نہ کوئی اسے چھڑا کر لے جا سکے اور نہ کوئی گزند پہنچا سکے۔ وہ تنہا ہی اپنی ذمہ داری بڑی عمدگی سے نبھاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں ایک اور ملازم ہوتا تھا جس کا کام کھانا پکانا اور صفائی ستھرائی وغیرہ تھا۔ گارڈ سعادت مندی سے سارا ہلا کر باہر جا چکا تو میں سیٹھ کرامت سے مخاطب ہوا، جتنی دیر میں تمہارے لیے کھانا وغیرہ تیار ہو اتنی دیر میں ہم وہ مختصر سا کام کر لیں جس کے لیے ہم سب کو اتنی زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ بریف کیس کھولو، میں نے ملائمت سے کہا، اور اپنے سب سے بڑے بزنس اکاؤنٹ کی چیک بک نکالو اور 50 لاکھ کا چیک کاٹ دو۔ شاید تمہیں یاد نہیں رہا کہ یہ رقم تم نے ابتدائی طور پر ہمارے منصوبے میں لگانے کا معاہدہ کیا تھا۔ میں نے کہا نا کہ میں منصوبے میں شریک ہونا نہیں چاہتا۔ سیٹھ کرامت گویا اپنی تمام توانائی مجتمع کر کے کمزور سی آواز میں بولا،